عمران خان کی کہانی یہ کوئی سیدھی سادی کہانی نہیں ہے۔ یہ کرکٹ کے میدان کی شان سے شروع ہو کر جیل کی سلاخوں تک پہنچتی ہے۔ آج ہم اس پیچیدہ شخصیت کی 4 الگ الگ زندگیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو ایک طرف ہیں کرکٹ کے ورلڈ کپ چیمپئن، ایک سماجی خدمتگار، اور دوسری طرف 34 سال قید کی سزا اور اقوام متحدہ کا یہ کہنا کہ ان کی حراست غیر قانونی ہے۔ یہ 2 انتہائی ہیں، اور آج ہم اسی متضاد سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں ان کی پہلی زندگی سے، وہ زندگی جس نے انہیں ایک لیجنڈ بنا دیا۔ 1992 کا ورلڈ کپ، یہ لمحہ شاید عمران خان کی سب سے بڑی پہچان ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے کی کہانی وہ تو شکست اور ناامیدی سے شروع ہوئی تھی۔ ذرا صورتحال دیکھیں، 5 میچز ہو چکے ہیں اور پاکستان کی ٹیم تقریباً ٹورنامنٹ سے باہر ہے، پوائنٹس ٹیبل پر سب سے نیچے۔ اب یہاں سے واپسی تو تقریباً ناممکن لگ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، کرکٹ گلوریس انسرٹنٹیز کا کھیل ہے، اور پھر وہی ہوا۔ قسمت نے ایک ایسا پاسا پھینکا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ صرف 1 پوائنٹ، جی ہاں، انگلینڈ کے خلاف بارش کی وجہ سے جو 1 پوائنٹ ملا تھا، وہی 1 پوائنٹ تھا جس نے پاکستان کے لیے سیمی فائنل کے دروازے کھول دیے۔ ناقابل یقین ہے نا؟ اور اس ایک موقع کے بعد عمران خان نے اپنی ٹیم کو ایسے چھوڑا کہ وہ گھیرے ہوئے شیروں کی طرح لڑے۔ ہر مشکل کو پار کرتے ہوئے وہ فائنل میں پہنچے اور ٹرافی اٹھا لی۔ یہ ان کے کریئر کا اور شاید پاکستانی کرکٹ کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ کرکٹ کا باب تو ختم ہوا، لیکن عمران خان کی کہانی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اس بار میدان بالکل مختلف تھا۔ یہ سماجی خدمت کا میدان تھا۔ انہوں نے 2 بہت بڑے منصوبوں کی بنیاد رکھی۔ ایک طرف شوکت خانم کینسر اسپتال، جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور دوسری طرف میاں والی جیسی جگہ پر نمل کالج، تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو اچھی تعلیم مل سکے۔ ان کاموں نے عوام کے دلوں میں ان کے لیے عزت اور محبت پیدا کی۔ لوگ انہیں ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھنے لگے جو صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ کچھ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ لیکن ان کا سفر یہاں بھی نہیں رکا۔ سماجی خدمت سے آگے بڑھ کر اب ان کی نظریں پاکستان کے سب سے بڑے میدان یعنی سیاست پر تھی۔ اور یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ 1996 میں پارٹی بنانے سے لے کر 2018 میں وزیر اعظم بننے تک 22 سال کی لمبی جدوجہد۔ پہلے تو انہیں سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی پارٹی ایک بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ ان کا بنیادی نعرہ تھا کرپشن کے خلاف جنگ۔ وہ مسلسل ملک کے طاقتور طبقے اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے رہے، اور ذرائع کے مطابق یہی بے باک تنقید تھی جو بالآخر اپریل 2022 میں ان کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بنی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کی حق گوئی کی جو سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے وہ ہے اقوام متحدہ میں ان کی تقریر۔ اس تقریر میں انہوں نے نہ صرف اسلاموفوبیا اور کشمیر کے مسئلے پر کھل کر بات کی، بلکہ RSS کے نظریے کا موازنہ نازیوں کی سوچ سے کر ڈالا، جس نے عالمی سطح پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان کی زندگی کا چوتھا اور سب سے ڈرامائی دور شروع ہوتا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم اب ایک قیدی بن چکا تھا، جسے ایک کے بعد ایک قانونی مقدمات کا سامنا تھا۔ ان پر کئی سنگین الزامات لگائے گئے، توشہ خانہ کیس، سائفر کیس، یہاں تک کہ ان کی شادی کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ خان اور ان کے حامیوں کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا کہ یہ سب کچھ سیاسی انتقام ہے، اور ان مقدمات کے فیصلے بھی تیزی سے آئے۔ کل ملا کے انہیں 34 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ ایک ایسی سزا تھی جو ان کے سیاسی کیریئر کے خاتمے کا اعلان لگ رہی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان گرفتاریوں اور سزاؤں نے عالمی سطح پر توجہ کھینچی، اور پھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک ورکنگ گروپ نے اس معاملے کی چھان بین شروع کی۔ اچھا، تو اس گروپ کا کام یہ دیکھنا تھا کہ کیا عمران خان کی حراست آربیٹریری یعنی غیر قانونی یا منمانی تو نہیں، مطلب کیا اس کی کوئی قانونی بنیاد تھی بھی یا نہیں، یا پھر انہیں صرف ان کے سیاسی خیالات کی وجہ سے قید کیا گیا۔ اور ان کا نتیجہ بہت واضح تھا۔ انہوں نے 3 الگ الگ بنیادوں پر اس حراست کو غیر قانونی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی کوئی ٹھوس قانونی بنیاد نہیں تھی، یہ سیاسی انتقام تھا، اور یہ کہ عمران خان کو منصفانہ ٹرائل کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، اقوام متحدہ کے اس ادارے نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک باقاعدہ مطالبہ کیا۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور انہیں ہرجانہ بھی ادا کیا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری تصویر کو کیسے دیکھا جائے؟ ایک شخص جو ایک ہی وقت میں قومی ہیرو بھی ہے اور ایک ایسا قیدی بھی جسے اقوام متحدہ غیر قانونی قرار دے رہا ہے۔ یہ تضادات ہی عمران خان کی کہانی کا مرکز ہیں۔ سوچیں ذرا،
2009 में क्रिकेट का सबसे बड़ा इदारा आईसीसी उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल कर रहा है और 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ का इदारा कह रहा है कि उनकी कैद बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। तो क्रिकेट के मैदान से जेल की कोठरी तक का ये सफ़र ये सिर्फ इमरान खान की कहानी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान में शोहरत, खिदमत और ताकत के पेचीदा ताल्लुक की भी अक्कासी करता है। इनकी ये चारों जिंदगियां खिलाड़ी, समाजी रहनुमा, सियासतदान और कैदी मिलकर ही इनकी शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर बनाती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी जिंदगी इतने तजादात से भरी हो, उसकी कहानी का अगला बाब क्या होगा? तारीख उसे किस नाम से याद रखेगी?